بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 9th کلاس کی اردو کے نئے ایڈیشن سے پڑھنے جا رہے ہیں سر سید احمد خان کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ 1817 میں ان کی پیدائش ہے اور 1898 میں ان کی وفات ہے۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان کی جائے ولادت غور کیجئے گا، سر سید احمد خان کی جائے ولادت دہلی ہے۔ جائے ولادت کہتے ہیں عزیز طلبہ پیدا ہونے کی جگہ کو، اور یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی ہم یاد رکھیں گے کہ سر سید احمد خان کی جائے ولادت کون سی جگہ ہے، تو اس کا آنسر ہوگا وہ ہے دہلی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم سر سید احمد خان نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ اپنی والدہ سے حاصل کی تھی۔ یہ بھی شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے ہم یاد رکھیں گے۔ جو خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھیں، تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ مغلیہ دربار سے سر سید احمد خان جو ہیں وہ منسلک ہوئے۔ بعد ازاں اس کے بعد انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی۔ عملداری کے عزیز طلبہ معنی حکومت کے ہیں، تو پھر انگریز حکومت میں انہوں نے ملازمت جو ہے وہ لے لی، اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر، خداداد قدرتی صلاحیتوں کی بنا پر وجہ سے محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صدر الصدور عزیز طلبہ بڑا منصف یعنی منصف اعلیٰ، اور فائز ہوئے، اس عہدے تک جا پہنچے۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعماء کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ زعماء عزیز طلبہ زعیم کی جمع ہے جس کے معنی رہنما کے ہیں، تو روبہ زوال پذیر ہونے کا شدت سے سختی سے احساس ہوا، انہیں محسوس ہوا۔ سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا۔ جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے زوال تنزلی کی جو وجوہات پر غور کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء اور اس کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے۔ امت مسلمہ کے احیاء ہوتا ہے دوبارہ ترقی کرنا، جدید نئی تعلیمات کے حصول حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے، اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون، جو نئے علوم اور فنون ہیں، علوم علم کی جمع ہے اور فنون فن کی جمع ہے، خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کرے گی، کامیابی حاصل نہ کرے گی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جادہ عمل پر گامزن ہو گئے۔ جادہ عمل مطلب عمل کی راہ پر گامزن ہوئے، چل پڑے۔ اس ضمن میں، اس حق میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک سکول کی بنیاد رکھی۔ عزیز طلبہ، انہوں نے اس طرح
علی گڑھ میں ایک انگریزی طرز کے اصول کی بنیاد رکھی جسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 1877 میں وہ کالج بن گیا تھا، جو تھوڑے ہی عرصے میں بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کے احیاء کا مرکز قرار پایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب وہ کالج بنا تو مسلمانوں کے علوم و فنون کے احیاء کا اس کو مرکز تصور کیا گیا۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں جو ان کے دوسرے بڑے کام ہیں، اہم کارنامے بڑے کام میں 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا شامل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ رسالے کا نام ہے تہذیب الاخلاق اور اس کا اجرا ہوا ہے 1870 میں۔ شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ تہذیب الاخلاق کا اجرا کب ہوا؟ 1870 میں، 1870 میں یا 1870 میں سر سید احمد خان کے کون سے رسالے کا اجرا ہوا؟ تو اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین لکھے، ان گنت بے شمار مضامین جو ہے لکھے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین لکھے اور اپنے ہم عصر انشاء پردازوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ ہم عصر ہم زمانہ اس دور کے جو دوسرے ان کے انشاء پرداز تھے، مطلب مضمون نگار جو تھے، ان کو بھی اس طرف سر سید احمد خان نے متوجہ کیا۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا یعنی وفات پائی تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، گہرے خواب سے، مطلب خواب غفلت سے بیدار ہو گئی تھی، جاگ چکی تھی۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں، بانی کہتے ہیں بنیاد رکھنے والے کو، بلکہ جدید نئی اردو نثر کے بیشتر زیادہ تر رویوں کا ابتدا بھی انہوں نے ہی کیا۔ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کی تحریروں میں عقلیت یعنی عقل کے مطابق، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، مقصدیت مطلب استدلال، غرض یا دلیل، اور سادگی آسان مطلب کہ سادگی کا معنی آسان کے کی تمام صفات موجود ہیں، تمام خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں آثار السنادید اور خطبات احمدیہ کے علاوہ وہ ان گنت مضامین شامل ہیں، ان گنت بے شمار۔ یہ آپ نے عزیز طلبہ ان کی جو تصانیف ہیں ان کے یہاں پہ جو نام دیے ہیں، آثار السنادید اس کا نام یاد رکھنا ہے اور خطبات احمدیہ کا نام یاد رکھنا ہے، کیونکہ اگر ان کی تصانیف کے حوالے سے MCQ یا شارٹ کوسچن بنتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں موجود ہو یا ذہن نشین ہے۔ کے علاوہ ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بڑا اہم MCQ اور شارٹ کوسچن ہے کہ مقالات سر سید جو ہے وہ کے عنوان سے کتنی جلدیں اس کی شائع ہوئی ہیں؟ تو وہ 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ شامل کتاب سبق اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد پنجم میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہ جو ہم کتاب میں ہمارا اپنا سبق پڑھیں گے تعارف کے بعد، جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، تو یہ سر سید کے جو مقالات ہیں اس کی 5ویں جلد میں ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے، مرکزی خیال مطلب لب لباب، خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کی امداد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سر سید احمد خان کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ تعارف آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔